اس ویڈیو میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلیک بن وڈاون کونسل، بلیک بن مسلم بیریل سوسائٹی اور لینکشائر کونسل آف ماسکس کس طرح مل کر اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ غمزدہ خاندانوں کے ساتھ تعاون اور انہیں جنازے کے دوران محفوظ رکھنے اور خاندان کی خواہشات کے مطابق مسلمانوں کو جنازے کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ یہ سال ہم سب کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ اس نے ہمارے لوگوں کو اس طرح متاثر کیا جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ کرونا وائرس کی وبا نے ہماری زندگی کی بنیادی چیزوں کو متاثر کیا جو ہمارے لیے دستیاب تھیں۔ ان میں سے ایک میت کو دفنانے کا عمل بھی شامل ہے، اور پچھلے 6 مہینوں میں جب سے یہ وبا شروع ہوئی ہے، وہ لوگ جو اپنے پیاروں کو کھو بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہے کہ وہ نہ صرف عائد پابندیوں کے قانون پر عمل کریں بلکہ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ انہیں اپنوں کو محفوظ رکھنے اور کسی قسم کی تکلیف سے بچائیں، اور دوسروں کو بھی حکومت کی طرف سے جاری کردہ اصولوں پر عمل کر کے محفوظ رکھیں۔ بلیک بن وڈاون میں کرونا وائرس کے کیسز دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم حکومت کی طرف سے جاری کردہ گائیڈ لائنز پر عمل کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اس بیماری سے بچائیں۔ ایک مسلمان موت پر بلیک بن مسلم بیریل سوسائٹی وبا کے شروع میں لگائی گئی ہدایات پر عمل کرتی ہے، البتہ اس میں شامل ہر کسی کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ اضافی احتیاط بھی کی جاتی ہیں۔ BMBS کا سٹاف اور والنٹیئر پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ، جنہیں PPE کہتے ہیں، کا استعمال کرتے ہیں جب وہ میت کو دفنانے میں، جس میں غسل جیسی ذمہ داریاں بھی شامل ہیں۔ بدقسمتی سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر کسی کی حفاظت کی خاطر غسل کے لیے خاندان کے صرف ایک شخص کو اجازت ہوتی ہے۔ 5 تک غسل کرنے والے تربیت یافتہ والنٹیئرز بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان گھرانوں کے لیے مذہبی طور پر ان رسومات کی ادائیگی کتنی ضروری ہے جو وہ عام حالات میں کرتے ہیں۔ اس وبا کے دوران ہم نے ان رسومات کو محفوظ طور پر ادا کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا ہے تاکہ میت کا جنازہ اسی طرح عزت و احترام سے ادا کیا جائے جس کے وہ حقدار ہیں۔ موجودہ پابندیوں کے تحت صرف 30 لوگ جنازے میں شامل ہو سکتے ہیں، جس میں سرکاری لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ جب زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے وبا پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ آپ صرف اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو دعوت دیں جن کی تعداد 30 سے کم ہو۔ ہمیں احساس ہے کہ یہ خاندان کے افراد کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ جنازے میں شامل نہیں ہو سکتے، لیکن حالیہ پابندیاں ہماری حفاظت کے لیے ہیں اور وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان اصولوں پر عمل کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے پیاروں کے لیے ان مشکل حالات میں بہتر طور پر جنازے کا احترام کرنا چاہتا ہے، لیکن جو کوئی بھی ان پابندیوں پر عمل نہیں کرے گا وہ خاندان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے اور قانون کی خلاف ورزی پر مزید پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ Please make sure that you do not attend unless the family has invited you. Please do not attend the janazah. برائے مہربانی اس بات کا خیال رکھیں کہ خاندان کی طرف سے دی گئی دعوت کے بغیر جنازے میں شامل نہ ہوں۔ ہم سب ان اصولوں پر عمل کریں کیونکہ وہ وبا کو پھیلنے سے بچانے کے لیے ہیں تاکہ ہمارا خاندان محفوظ رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سال ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ہم میں سے بہت سے اپنے پیاروں کو کھو بیٹھے ہیں، جس میں میں بھی شامل ہوں، اور غیر یقینی حالات ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہیں۔ BMBS میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم میت والے خاندان کے ساتھ اس مشکل وقت میں ساتھ دیں جب میت دفنانے کے تمام اہتمام کی ضرورت پوری ہو رہی ہو۔ وہ لوگ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں اور ان کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ ہماری ناکامی ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم مرنے والوں کا آخری دیدار کریں، لیکن یہ نہ صرف بیریل سوسائٹی بلکہ خاندان پر بھی ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ ہم قبرستان میں موجود سٹاف کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں۔ ہم جنازے کے کینسل ہونے یا تعداد میں کمی کے ذمہ دار نہیں ہوتے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مرحوم کی مغفرت فرمائے اور تمام خاندان کو اس مشکل وقت میں صبر عطا فرمائے۔ مسلمانوں میں یہ روایت ہے کہ مرحوم کے خاندان کے گھر 3 دن تک تعزیت کے لیے جائیں۔ موجودہ پابندیاں جو ہمارے اپنے گھر کے علاوہ دوسرے لوگوں سے ملنے سے منع کرتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعزیت نہیں کر سکتے جو عام حالات میں کرتے تھے۔ مردوں کے لیے کہ وہ تعزیتی دعا کے لیے نہ جائیں اور عورتیں خاندان کے گھر نہ جائیں۔
ہم بلیک پن ود ڈارون کے مرحومین کے خاندان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو گھروں میں آنے سے منع کریں اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ ہم کمیونٹی سے بلیک پن ود ڈارون اور دیگر علاقوں میں تعزیت کے اصولوں کا احترام کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ مرحوم کے خاندان اور دوستوں کی جذباتی طور پر مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن برائے مہربانی آپ ایسا فون یا ویڈیو کال کے ذریعے کریں اور مرحوم اور ان کے گھر والوں کے لیے ان مشکل حالات میں ان کی پریشانی میں مزید اضافہ نہ کریں۔ مساجد کونسل اس بات کو پہچانتی ہے اور جانتی ہے کہ جب کوئی اپنے محبوب کو، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو اس دنیا سے منتقل ہوتا دیکھتا ہے تو پھر جو ہے یہ بہت کٹھن وقت ہوتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو اس کو ہمت دلانے کی اور تعزیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہمت دلانا، تعزیت دلانا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور یہ مساجد کونسل کی طرف سے یہ سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور جو حضرات اس کو پرووائڈ کریں گے وہ بہت سی زبانوں کو بولنے والے ہیں، اردو میں بھی، گجراتی میں بھی، بنگالی میں بھی، عربی میں بھی اور انگریزی میں بھی۔ تو جو کسی اس سروس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو انہیں چاہیے کہ 07739 516239 سے رابطہ کرے، اور انشاءاللہ ہمارا کوئی نہ کوئی بریفمنٹ کاؤنسلنگ میں سے کوئی نہ کوئی ساتھی، ماں بہنیں بھی ہے، آدمی بھی ہے، نوجوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، جیسی بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ آپ حضرات کو یہ تعزیت کے سلسلے میں ہمت دلانے کے لیے اور آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑے دل کو سکون پہنچانے کے لیے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ We know that people from black, Asian and minority ethnic backgrounds are at a much ہم greater جانتے ہیں کہ بلیک، ایشین اور دیگر کمیونٹی کے لوگ بلیک پن ود ڈارون کی دوسری کمیونٹی کے مقابلے میں کرونا وائرس سے بیمار ہونے کے زیادہ خطرے میں ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جس میں ایک ہی گھر میں زیادہ لوگوں کا رہنا اور فرنٹ لائن پر کام کرنا شامل ہے۔ برائے مہربانی پبلک ہیلتھ کی گائیڈ لائن پر عمل کر کے اپنے آپ کو اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے سب کچھ کریں، جس میں ہاتھوں کی صفائی، پبلک مقامات میں ماسک کا استعمال اور سماجی فاصلے پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہیں۔ اس سال ہم سب نے مل کر بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ موجودہ پابندیوں کی وجہ سے کسی کے کھو جانے کا صدمہ کتنا مشکل ہے، لیکن ہدایات ہم سب کی حفاظت کے لیے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہم سب اس وبا کو پھیلنے سے بچا سکیں۔ میں دل کی عطا گرائیوں سے تمام کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں کونسل کا ساتھ دیا ہے، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ساتھ کام کیا ہے۔ یہ ایزی نہیں تھا، بہت ڈیفیکلٹ تھا، لیکن کمیونٹی جیل ٹوگیدر اینڈ دے ہیو ڈن اے فینٹاسٹک جاب ڈیورنگ دی فیونرلز، تعزیت، اور جب وہ اپنے پیاروں کو قبر کے حوالے کر رہے تھے تو اٹ واز ناٹ اے ایزی ٹاسک، بہت مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے گائیڈنس، سیفٹی گائیڈنس جو ہے اس کو رول کے تابع سارا کام کیا۔ تو ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثوں کو آخر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایسی عورت کی تعزیت کرتا ہے جس نے اپنے بچے کو یا کسی رشتہ دار کو کھویا ہو تو اس کو جنت میں ایک خاص قسم کی چادر پہنائی جائے گی۔ دوسری جگہ پر ہمارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مصیبت زدہ کو مصیبت کے وقت اس کی جو ہے نا تعزیت کرتا ہے، یعنی اپنے کوئی رشتہ دار کی وفات کے وقت اس کو جو تعزیت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہی اجر دے گا جو اس کھونے والے نے صبر پر کیا، اس کو وہی اجر دیا جائے گا۔ لہٰذا بریفمنٹ کی تعزیت کی بہت فضیلتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سروس کو قبول فرماوے اور ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی انشاءاللہ کوشش اور ہمت نصیب فرماوے۔ فجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔